بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور الانوار کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے مصنف کے قول والاحتجاج بما لا شک فی فسادہ عطف علی ما قبلہ اے مثل الاعتراض فی البطلان الاحتجاج بوصف لا یشک فی فسادہ بل هو بدیہی کقولہم الشافعیہ فی وجوب الفاتحہ وعدم جواز الصلاة بثلاث آیات الثلاث نصف العدد ناقص العدد عن السبع اے عن سورة الفاتحہ فلا يتعدى به الصلاة كما دون الآیہ لا يتعدى به الصلاة لأجل ذلك فإن هذا القياس بديهي الفساد إذ لا أثر للنقصان عن السبعة في فساد الصلاة وإنما لم تجز بما دون الآية لأنه لا يسمى قرآنا في العرف وإن سمي به في اللغة۔ تو مصنف کا قول والاحتجاج بما لا شک فی فسادہ، اور استدلال ایسے وصف کے ذریعے سے، ایسے وصف سے استدلال جس وصف کے فاسد ہونے میں، جس وصف کے فساد میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو۔ عطف علی ما قبلہ، شارح مصنف کی اس عبارت والاحتجاج کا اعراب بیان کر رہے ہیں اپنی سابقہ عادت کے مطابق، تو کہہ رہے ہیں کہ مصنف کا قول الاحتجاج معطوف ہے مصنف کے ماقبل کے قول التعلیل بالنفی پر، تو التعلیل بالنفی معطوف علیہ، اور مصنف کا قول الاحتجاج معطوف، اور معطوف علیہ مثلہ کی خبر ہے، تو معطوف بھی مثلہ کی خبر، مثلہ کی خبر، اور ہا کی ضمیر کا مرجع اعتراض ہے۔ تو اعراب بیان کرتے ہوئے مصنف کی عبارت والاحتجاج بما لا شک فی فسادہ کا مطلب بیان کر رہے ہیں شارح، کہ اب اس عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ اعتراض ہی کی طرح احتجاج بھی ہے۔ یہ تمثیل کس بات میں؟ دلیل کی صلاحیت نہ رکھنے میں، فاسد و باطل ہونے میں، یعنی جس طریقے سے اعتراض باطل ہے ویسے ہی احتجاج بما لا شک فی فسادہ بھی باطل ہے۔ تو عبارت کا مطلب یہ ہوا مثلہ اے مثل الاعتراض، اعتراض کے طرح ہے۔ کس بات میں طرح ہے؟ تو کہتے ہیں وجہ مماثلت فی البطلان، اعتراض کی طرح ہے باطل ہونے میں۔ کون؟ الاحتجاج بوصف، باطل ہونے میں کیا کہتے ہیں؟ اعتراض کی طرح ہے باطل ہونے میں۔ کون؟ احتجاج بوصف، یعنی ایسے وصف سے استدلال جس کے فاسد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ ہوا بدیہی، اس کا باطل ہونا بدیہی ہے۔ اب احتجاج بما لا شک فی فسادہ کسے کہتے ہیں؟ تو سماعت فرمائیں۔ ایسے وصف سے استدلال کرنا جسے
علت قرار دینا بلا شبہ فاسد ہو، بلکہ بدیہی البطلان ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ شوافع کا مذہب یہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کی قرأت کرنا فرض ہے اور صرف 3 آیات کی قرأت سے فریضہ قرأت ادا نہیں ہوگا۔ یہ شوافع کا مذہب ہے، اور نماز بھی 3 آیات کی قرأت سے جائز نہ ہوگی، جبکہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کی قرأت فرض نہیں ہے، ہاں واجب ہے، اور صرف 3 آیات کی قرأت سے فریضہ قرأت ادا ہو جائے گا اور نماز جائز ہوگی۔ شوافع جو یہ کہتے ہیں کہ فریضہ قرأت ادا نہیں ہوگا، نماز جائز نہیں ہوگی 3 آیات کی قرأت سے، ایسا جو انہوں کہتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ 3 آیات تعداد کے لحاظ سے سورہ فاتحہ کی 7 آیات سے کم ہیں، لہٰذا 3 آیات کی قرأت سے نماز ادا نہیں ہوگی، جیسا کہ 1 آیت سے کم کی قرأت سے نماز بالاتفاق ادا نہیں ہوتی۔ اسی علت کی وجہ سے ما دون الآیہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات سے تعداد کے لحاظ سے کم ہے، تو جس طرح سورہ فاتحہ کی 7 آیات سے کم ہونے کی وجہ سے ما دون الآیہ کی قرأت سے نماز جائز نہیں ہوتی، اسی طرح اسی علت کی وجہ سے 3 آیات کی قرأت سے بھی نماز جائز نہ ہوگی، ایسا شوافع کہتے ہیں۔ ترجمہ: جیسے ان کا قول ای شافعیہ یعنی شوافع کا قول فی وجوب الفاتحہ وعدم جواز الصلاۃ بثلاث آیات، نماز میں سورہ فاتحہ کے فرض ہونے اور 3 آیات سے نماز کے جائز نہ ہونے کے بارے میں شافعیہ کا قول، اور وہ یہ ہے کہ 3 کا عدد 7 سے کم ہے، 7 سے کم ہے یعنی سورہ فاتحہ سے کم ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ فلا یتعدی بہ الصلاۃ، تو 7 آیت سے کم کے ذریعے سے یعنی 3 آیت سے، لہٰذا نماز 3 آیات سے ادا نہیں ہوگی، جس طرح کہ 1 آیت سے کم سے نماز ادا نہیں ہوتی ہے۔ لِأَجْلِ ذَلِكَ 7 سے کم ہونے کی وجہ سے کہ یہ 7 آیات سے کم ہیں۔ فَإِنَّ هَذَا الْقِيَاسَ، یہ جو شوافع کا قیاس ہے، شارح کہتے ہیں فَإِنَّ هَذَا الْقِيَاسَ بَدِیہِی الْفَسَاد۔ شارح شوافع کی دلیل کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جواب کا حاصل یہ ہے کہ شوافع کا یہ قیاس بلا شبہ فاسد ہے، بلکہ بدیہی البطلان ہے، اس لیے کہ اس قیاس میں
انہوں نے نماز کے ناجائز اور فاسد ہونے کی علت 7 آیات سے کم ہونے کو بنایا ہے، اور یہ علت نماز کے فساد کی یہ علت کہ آیات کی تعداد کا 7 سے کم ہونا ہمارے نزدیک بھی فاسد ہے اور شوافی کے نزدیک بھی فاسد ہے۔ ہمارے نزدیک فاسد ہونا تو ظاہر ہے کہ ہمارے نزدیک 3 آیات کی قرأت سے نماز جائز ہو جاتی ہے، اور رہی بات شوافی کے یہاں فاسد ہونا، تو شوافی کے یہاں اس لیے فاسد ہے کہ اگر کوئی آدمی فاتحہ کی قرأت نہ کرے بلکہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کسی اور سورہ کی 7 یا اس سے زیادہ آیات کی قرأت کرے، تب بھی شوافی کے ہاں نماز فاسد ہے، حالانکہ یہاں فساد نماز کی علت 7 آیات سے کم ہونا نہیں پائی گئی، لہذا نماز صحیح ہونی چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ علت یعنی 7 آیات سے کم ہونا خود شوافی کے یہاں بھی فاسد ہے۔ باقی رہا مقیس علیہ یعنی 1 آیت سے کم کی قرأت، تو اس میں نماز کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ 7 آیات سے کم ہے جیسا کہ شوافی نے سمجھا، بلکہ اس میں نماز کے فاسد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ 1 آیت سے کم کی قرأت کو عرف میں قرأت قرآن نہیں کہا جاتا، چنانچہ اگر کسی نے نماز میں الحمدللہ کہا یا سبحان اللہ کہا تو یہ 1 آیت سے کم ہے، لیکن اس کو کوئی قرآن نہیں کہتا، اگرچہ قرآن کے لغوی معنی کے لحاظ سے اس کو قرآن کہہ سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ 1 آیت سے کم کی قرأت کو عرف میں قرأت قرآن نہیں کہا جاتا ہے، حالانکہ نماز میں اللہ رب العزت نے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن کے ذریعے قرأت قرآن کا حکم دیا ہے۔ فَإِنَّ هَذَا الْقِيَاسَ بَدِیہِیُّ الْفَسَاد، کیونکہ شوافی کا یہ قیاس بدیہی الفساد ہے، اذ لا اثر للنقصان عن السبع، اس لیے کہ 7 آیت سے کم ہونے کی کوئی تاثیر، کوئی اثر ہے ہی نہیں نماز کے فاسد ہونے میں۔ رہی بات یہ کہ 1 آیت سے کم سے نماز فاسد نہیں، یہ جواب ان کے سوال کا جواب تو واضح رہے کہ نماز 1 آیت سے کم کی قرأت سے جائز نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ما دون الآیت کو عرف میں قرآن نہیں کہا جاتا ہے، وَإِن سُمِّيَ بِهِ فِي اللُّغَةِ، اگرچہ لغت میں اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔